السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ رزق کھنچ کر گھر میں آنے والے اسباب میں سے 13 نمبر سبب یہ ہے کہ جب فقر و فاقہ ہمارے دروازوں پر دستک دے اور ہمیں احساس ہو کہ ہم رزق کے معاملے میں آزمائش اور امتحانات سے دوچار ہیں یا ہو رہے ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالی سے گریہ وزاری کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے قریب ہونا چاہیے۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، ایک مومن اور مسلمان کو ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالی سے قریب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، سچی نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان سارے اعمال کو بجا لا کر ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالی کے دیے گئے وقت میں، فرصت میں، ٹائم میں ہمیں اللہ تعالی سے قریب ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی سے دوری یہ ہر طرح کی ناکامیابی، پریشانیوں کا سبب اور سامان ہے۔ ایک مومن مرد اور مومنہ عورت جتنے ہی زیادہ اللہ تعالی کا ذکر و اذکار کر کے، اللہ تعالی کی عبادتیں کر کے اللہ تعالی سے قریب رہے گا، اتنے ہی وہ مومن بندہ یا مومنہ بندی دنیا میں بھی اللہ تعالی کے ہاں محبوب رہے گا اور وہ اللہ تعالی کے ولیوں میں سے ہو جائے گا، اللہ تعالی کے دوستوں میں سے ہو جائے گا، عمومی حالات میں بھی، اور خصوصی طور پر، خاص طور پر جب انسان کسی ابتلا، آزمائش اور پریشانی سے دور ہو۔ یقیناً رزق میں تنگی اور عدم کشادگی، رزق میں ابتلا اور آزمائش، اولاد میں پریشانیاں، یہ ایک انسان کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق فقر و فاقہ کے وقت، محتاجی کے وقت، ناداری کے وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالی سے قریب ہونا، اللہ تعالی سے گڑ گڑانا، یہ رزق کے دروازے کھولنے کے اسباب میں سے 13 نمبر سبب ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے سے قریب کر لے اور ہمیں اللہ تعالی سے قریب ہونے کی توفیق میسر فرمائے، اور خاص طور پر اگر کسی بھی طرح کی آزمائش ہو، تنگی ہو، تو ہم لوگ اللہ تعالی کی طرف پلٹیں، انابت اللہ، اللہ تعالی سے گڑگڑانا۔ سنیے
ایک حدیث مبارک جسے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر روایت فرمایا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فرمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دھیان سے سنیں گے، من نزلت به فاقہ فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقہ فانزلها باللہ فیوشک اللہ له یرزق عاجل او آجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمان رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص فقر و فاقہ اور محتاجی سے دور، فقر و فاقہ اور محتاجی میں مبتلا ہو جائے، کوئی فقر و فاقہ غریبی کا شکار ہو جائے، تنگ دستی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا، چاہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق، محتاجی آ گئی، گھر میں تنگی آ گئی، رزق تنگ ہو گیا، روزی روٹی میں بے برکتی آ گئی، اب بندہ اٹھا اور اس محتاجی کو دوسروں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، اپنی محتاجی کو، اپنی رزق کی تنگی کو وہ دوسروں کے اوپر ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ ادھر مانگنا، ادھر ہاتھ پھیلانا، ادھر گڑ گڑانا، ان کے پاس فون کرنا، بھائی میری مدد کو، یہ کرنا وہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محتاجی سے دور مبتلا کیا، بندہ اس پر صبر اور اس کے اسباب کو چھوڑ کر دوسروں پر یہ مصیبت ڈال دیا، سب کے سر پر بیٹھ گیا، ہر ایک سے مانگنا، رونا، چلانا، محتاجی کی شکایت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے آدمی کی فقر و فاقہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا وہ شخص اللہ محفوظ رکھے جو اپنی رزق میں تنگی کو دوسروں کے اوپر ڈالے، بھکمنگائی کرنا شروع کر دے، گداگری کرنا شروع کر دے، ہر ایک سے سوالی بنا رہا ہے، ہر ایک سے شکایت کرتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی محتاجی دور نہیں کرے گا۔ لیکن جس کے اوپر فقر و فاقہ غریبی آئی اور اس نے اس غریبی کو اللہ پر اتار دیا، اللہ پہ ڈال دیا، اے اللہ تو ہی میرا خالق و مالک اور رازق ہے، تو نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق مجھے غریب کیا، فاقہ ہو رہا، گھر میں تنگ دستی ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا، اللہ تعالیٰ سے رویا، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ سے لو لگایا، اللہ تعالیٰ سے رزق کو تلاش کیا، اللہ کے دوسرے بندوں پر بوجھ نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگا کر اسی کا دروازہ ٹھک ٹھکاتا رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے تو ہو سکتا ہے جلدی میں یا دیر میں، جلدی یا دیر میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جلدی اس کی غریبی کو دور کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، اور جلدی اس کے لیے رزق آنے کے اسباب مہیا فرما دے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس روایت کی روشنی میں یہ بات کہا ہے علماء کرام نے کہ اگر آدمی فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، تندرست ہو گیا، گھر جل گیا، کھیتیاں چوپٹ ہو گئی، چوروں نے لوٹ لیا وغیرہ وغیرہ، رزق میں تنگی آ گئی اور رزق میں بے برکتی آ گئی، گھر میں جہاں مالداری تھی غربت نے بسیرا بنا لیا، فقر و فاقہ اس کے دروازوں کی زینت بن گئی، تبھی نہیں کہ سب سے شکایتی ہے، محتاجی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہ، اللہ محفوظ رکھے۔ انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، ایسے آزمائش کے موقع پر انسان بلبلا اٹھتا ہے، اور اس بے صبری میں اور بلبلاہٹ میں انسان اپنے گھروں سے روزیوں کو
اپنی حرکتوں سے بھگا دیتا ہے. لیکن بندہ آزمایا گیا, کھیتی میں پیداوار کم ہوئی, نوکری کٹ گئی, لاک ڈاؤن آ گیا, تجارت میں برکت نہ ہوئی, کسٹمر نہ آئے, اور اس نے کہا اے اللہ تو ہی دیکھ رہا ہے, جس ہمیں ابتلا اور پریشانی غربت میں ہے, اے مولا ہم تجھ سے رو رہے ہیں, گر گڑا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, تیری عبادتیں کر رہے ہیں, تیری طرف پلٹ کر کے آتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو ہم چھوڑتے ہیں. اے اللہ تو میرے حالت زار پر ترس کھا, اے اللہ میرے غربت پر ترس کھا, اے اللہ میرے بے گناہ بچوں پر ترس کھا کر کے ہمارے رزق میں کشادگی کر دے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دیر یا سویر اس کو رزق عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں, گھر میں رزق کھینچ کر آنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا, اللہ کی پناہ لینا, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا. اور رزاق و ذو القوت المتین صرف اور صرف ہمارا اور آپ کا اللہ ہے. رزق کو کھینچ کر لانے والے اسباب میں سے سبب نمبر 14 اور لگ بھگ 2 ہفتے سے یہ رزق کو کھینچ کر لانے والے اسباب جو 13 میں بیان کر چکا ہوں, 13 یا 14, ان سارے سببوں کا یہ نچوڑ ہے, یہ خلاصہ ہے. سارے سببوں کا, سارے ذریعوں کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اور یاد رکھیے, اللہ تعالی اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہم سے بھگوڑا بندہ ہے, کون ہمارا بندہ ہے, کون شیطان کی پیروی کرنے والا ہے, کون رحمان کے آگے جھکنے والا ہے, کون رحمان کے سمیع اور بصیر ہونے کا شعور کر کے کہ اللہ سننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اس کا احساس کر کے ہر حال میں سب کچھ جھیل لیتا ہے, خواہشات نفس کو کچل ڈالتا ہے, شیطان کو دھتکار دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے معاصی کر کے, گناہ کے کام کر کے اللہ تعالیٰ سے نہیں دور ہوتا ہے. یہ سارے رزق کو کھینچ کر لانے والے ذریعوں میں سے سب سے اہم اور پہلا ذریعہ ایک طرح سے ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا. ایسا چھوڑنا کہ پھر وہ کبھی ہمارے اوپر اپنی چھاپ نہ ڈال سکے, کبھی ہمیں پربھاوت اور متاثر نہ کر سکے. گناہوں کو چھوڑ دینا, نافرمانیوں سے توبہ کر لینا, اللہ کو ناراض کرنے والے عملوں سے بچ جانا اور بچنے کا عزم اور ارادہ کرنا, اور اللہ تعالی کے دین پر بالکل جمے ہوئے رہنا, اور اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی کرنے میں ہمارے پیر میں کبھی جنبش نہ آئے. یاد رکھیے گا, کیا اللہ کو ناراض کرنے والے, اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے دور کر دینے والے, اللہ سے دور کر دینے والے سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کر لینا. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے دین پر اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور فرما برداری کرنے میں بالکل ٹھوس انداز سے جم جانا. جس طرح مثال دے کر کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ پول گاڑتے ہیں یا پلر گھر کا بناتے ہیں, چھت لادنے کے لیے, سایہ دار گھر بنانے کے لیے, خوبصورت گھر بنانے, تو پلر کو جس طرح ایک جگہ پر جمع دیا جاتا ہے, بالکل زمین کھود کر, کنکڑے ڈال کر وغیرہ وغیرہ, یہ کہیں یہ اپنی جگہ سے ذرہ برابر نہ ہل سکے, نہ ٹیڑھا ہو سکے, نہ جھکے, ایسے ہی اللہ تعالی کے دین پر
جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنے میں بالکل ایک دم مستقیم ہو جانا، استقامت مل جائے اور پیر بالکل جم جائے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کی پریشانیوں کو، چاہے وہ رزق کی پریشانیاں ہوں، چاہے اولاد کی پریشانیاں ہوں، چاہے بیماری کی پریشانیاں ہوں، کوئی بھی پریشانی، یہ ایسا ذریعہ ہے، یہ ایسا سادھن ہے کہ اس کے ذریعہ ہر مشکل آسان ہو جاتا ہے، ہر سنکٹ کا یہ سمادھان ہے، ہر پریشانی کا یہ حل ہے، دلوں میں سکون اور اطمینان، خوشی اور سعادت داخل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ بندہ جب معاصی کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ کی جانب سے مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں اس کے رزق میں آتی ہیں۔ لیکن جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دین برحق پر، دین اسلام پر بالکل مضبوطی سے جمع رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب نیک اعمال کرنے میں بالکل جمع رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی پر کبھی اس کے دل میں سستی اور لاپرواہی نہیں آتی، فرائض کی ادائیگی، نوافل کی پابندی، سنتوں کا اہتمام اور دیگر قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، فحش کاریوں سے بچنا، حرام کاریوں سے بچنا، جھوٹ و غیبت سے بچنا، چوریوں، بےایمانیوں، ڈکیتی سے بچنا، بدکاریوں سے بچنا، وغیرہ وغیرہ، تب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ترس کھاتا ہے، اللہ کی مہربانی جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کے پلٹنے کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی دین پر اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر جم جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے رزق کھنچ کر آتی ہے، اور یہ بات جان رکھو، بنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کبھی رزق کھنچ کر نہیں آ سکتی، اگر آئی بھی تب بھی سکون نہیں مل سکتا، بے برکتی نہیں ختم ہو سکتی، اور برکتیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگیاں یہ اللہ کی معصیت اور گناہ کی وجہ سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کشادگی لاتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، اور رزق پامال اور خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اللہ محفوظ رکھے، وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اولاد سے محروم کر دیا جاتا ہے، دیگر دنیاوی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی پریشانیاں تمہیں لاحق ہوئی ہیں، غربت، فقر فاقہ، ناداری، یہ ہمارے ہاتھوں کے کالے کرتوت ہیں، ہمارے برے اعمال ہیں، تو رزق میں تنگی آتی ہے، غربت کے شکار ہوتے ہیں اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے، کیونکہ گناہ اور معاصی، اللہ کی نافرمانی، یہ سارے دروازوں میں، رزق کو بند کرنے کے سارے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام جن سارے دروازوں کی وجہ سے رزق بند ہوتا ہے، ان میں سب سے بڑا دروازہ اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی ہے۔
اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے تنگ کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے گنہگار اللہ کے نافرمان بندوں پر ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اسباب گزران زندگی یا تو مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، یا تنگ کر دی جاتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے برکتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، صرف دولت کی برکت نہیں، ہر چیز کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ایسے بندوں سے اٹھا لیتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 16 ذرا ہم اور آپ ایک بار پڑھ لیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ فَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر لوگ صحیح راستے پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، صحیح راستے پر اگر لوگوں کو استقامت میسر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہم ان کو پرزور بارشوں سے سیراب کریں گے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے بتائے ہوئے اتارے ہوئے راستے پر مضبوطی سے جم جائیں، ایسا جمنا کہ کوئی ہلا نہ سکے، کوئی بھٹکا نہ سکے، کوئی گمراہ نہ کر سکے، تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ، اللہ کے راستے پر استقامت اختیار کرنے والوں کو، اللہ کے راستے پر مطلوبہ طریقے سے جمنے والوں کو ہم زوردار بارش سے نوازیں گے۔ اور جب بارش ہوگی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کی شکل میں رزق اتارے گا، اور زمینوں کے سینوں کو چیر کر اللہ تعالیٰ غلہ جات، میوہ جات، پھل فروٹ پیدا کرے گا، پھر غربت دور ہوگی اور مالداری آئے گی۔ اگر لوگ دین حق پر، صحیح راستے پر، ایمان کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر مومن بن کر کے، مومنہ انداز سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر کے لوگ زندگیاں گزارنے لگے تو ہم ان کے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیں گے، دنیا کی برکتوں کے دروازوں پر دروازے کھول دیں گے، دنیا کی برکتوں کے چشمے، نالے، سوتے اور سمندر ایسے انداز سے ان کے لیے کھول دیں گے کہ انہیں احساس بھی نہیں ملے گا، اور ان کے رزق کو ہم کشادہ کر دیں گے، پھیلا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے یا ہم رزق میں پریشان ہیں، صحت میں پریشان ہیں، معاملات میں پریشان ہیں، یا کسی بھی چیز میں، اور رزق کی پریشانی انسان سے بہت سارے گناہ کروا لیتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر جمائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں خوب مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، اور ان سارے اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتی یا غربت اور ناداری آتی ہے۔ تو آج کے درس میں نے بتلایا رزق کو کھینچ کر لانے والے اسباب میں سے 2 سبب بتلایا، نمبر 13، نمبر 14۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، واپس ہونا، اللہ سے رونا، گڑگڑانا، رجوع کرنا، انابت اللہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کی معصیتوں سے، گناہ کے کاموں سے بچنا، ایمان کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر جو راہ نجات ہے، نجات کا راستہ ہے، ہر پریشانیوں سے نکلنے کے لیے نجات کا راستہ ہے، اس پر ہم ان سارے اعمال کو کریں اور ان سارے اعمال سے توبہ کریں،
جس سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان میں سے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری وغیرہ ہے، اور ان چیزوں کو کریں جس سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ ہدایت کی راہ پر، اسلام کی راہ پر، ایمان کی راہ پر مضبوطی سے جم جائیں تو ہم انہیں موصلہ دھار برکتوں سے بھری ہوئی، نعمتوں سے لبریز، مہربانیوں سے لبالب بارش سے سیراب کریں گے، اور ان کے کھیتیوں میں، ساری چیزوں میں پیداوار ہوگی. میرے بھائیو ساتھیو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بارش یہ بنیاد ہے رزق میں کشادگی کی، اور بسا اوقات ہماری نافرمانیوں کے جیسے یہ رزق کو ختم کرنے کے اسباب میں سے. اور ظالم حکومتیں جو ہوتی ہیں، جو اپنے ملک کے باشندوں کو بالکل قید و بندش میں رکھنا چاہتی ہیں، ان کے سرمایہ کو لوٹنا اور ہڑپ کرنا چاہتی ہیں، ظالم حکومتیں جو بالکل اپنے پبلک کو مفلوج بنا کر، بے اختیار بنا کر، جن کا کوئی حق نہیں ہوتا رہا ہے، ان کو ان کے ووٹ بینک کرنے کے لیے اور اپنی حکومتوں کو ہر ظالمانہ انداز سے چلانے کے لیے سب سے پہلے سوچتے کہ رزق کا دروازہ بند کر دیا جائے، کسی طرح سے میرے پبلک غریب رہے، نادار رہے، فقر و فاقہ سے دوچار ہو، تاکہ عیاشی کرے، برائی کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، جیل میں آئے، رشوت دے، یہ ہو وہ ہو، ہماری مرہون منت رہے. ایسے ظالم حکومتوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، جو اپنے پبلک کے رزق، ان کے بچوں کے رزق کے دروازے بند کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے. اے اللہ، تو ہم سب کا اللہ ہے، یقیناً ہم گنہگار ہیں، لیکن رب العالمین تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تیرے دین اسلام کو ماننے والے، سننے والے، عمل کرنے والے، اس کو پھیلانے والے ہیں. مولا تو ہمیں، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، ہمارے ملک کے باشندوں کو رزق کے اندر تنگی نہ دے. وہ حکومتیں جو ہماری رزق چھیننا چاہتی ہیں، جو وہ پراپرٹیاں، کھیت جو ہم نے اپنے باپ دادوں سے حاصل کیا ہے، یا ہم پرندوں کی قسمت لیے زندگی بھر سفر میں رہے، ہم پرندوں کی قسمت لیے زندگی بھر سفر میں رہے، سفر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی خوشیوں کو فراہم کرنے کے لیے، اپنی غربتوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے کھیت لیا، کھلیان لیا. اے مولا، تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے جو ظالم حکومتوں کو میرے اوپر مسلط کر دیا ہے، مولا تو ہمارے اوپر ترس کھا کے اور ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دیتے ہوئے رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے دماغوں کو مفلوج کر دے، ان کے آنکھوں اور بینائیوں سوچ سمجھ کو مولا تو چھین لے، جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، یہ مانوتا کی بات ہے، یہ انسانیت کی بات ہے کہ آدمی کی جائیداد کو تم ہڑپ لو، اس کو قائد مندیوں میں جکڑ دو، اس کے کھیت میں جو پیدا ہوا آزادی کے ساتھ، جس آزادی کے ساتھ، جس جفاکشی اور محنت کے ساتھ اس نے کھیت کو جوتا ہے، پانی چلایا، کھاد لگایا، اپنی محنت سے کمایا، اپنی محنت سے کھیت لیا، اپنی محنت سے وہ کھیتی کر رہا، تم ریٹ متعین کر دو اپنے کسی قریبی کو مالدار بنانے کے لیے اور اپنے پبلک پر ظلم کرنے کے لیے. میرے بھائیو، یہ جو آپ کے ملکوں کے اندر جو سنکٹیں اس وقت ہیں، جس کی وجہ سے اندھیرن مظلوموں کو، مجبوروں کو، بے سہارا کو اندولن کرنا پڑتا ہے، یہ اندولن ختم ہوگا اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کے مطابق مضبوطی سے جمع ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے اور معصیت کے کاموں سے دور رہیں گے. اے مولا، تو ہمارا مولا ہے، اے رب العالمین تو رزاق و ذو القوت المتین ہے.
اے اللہ یہ پیٹ اور منہ تو نے ہی بنایا ہے، رب العالمین تو ہمیں، ہماری قوم کو، ہماری اولاد کو کبھی غربت اور فقر و فاقہ سے نہ آزما، کبھی غربت، پریشانی اور محتاجی سے اللہ دو چار نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ان سارے گناہوں سے، ان سارے راستوں سے بچنے کی توفیق دے جن گناہوں اور راستوں سے ناراض ہو کر تو ہمیں غریب کر دیتا ہے، نادار کر دیتا ہے، تنگ دست کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو میرا اللہ ہے، تو ہی فریاد رسی کرنے والا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ مولا تیرے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو سن سکے اور اسے قبول کر سکے۔ مولا تو ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے ہماری یہ فریاد سن لے کہ مولا ہم کو، ہماری قوم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو غربت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، ناداری اور تنگی سے بچا، اور اپنی معصیت کرنے سے بچا، اور ہم سب کو اچھی موت نصیب فرما۔ ہم سب کے اوپر جو ظالم حکومتیں ہیں اللہ تو ان سے نمٹ لے، تجھ سے وہ نمٹنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ مولا تیرے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، مولا تیری زمین پر، تیرے بندوں پر ظالم لوگ ظلم کرنا چاہتے ہیں، مولا تو عدل و انصاف والا ہے۔ اے قارون کو ہلاک کرنے والے، اے فرعون کو عبرت کا سامان بنانے والے، اے ابو جہل اور ابو لہب کو تحس و نحس کرنے والے، اے قوم عاد، قوم تبع، قوم لوط کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنانے والے، مولا ظالموں کو تو عبرت کا سامان بنا دے پوری دنیا کے لیے اور ان کی سمدائے اور ان کی قوم کے لیے جو ہمارے ملک کے ساتھ ہماری وفاداری کا صلہ اتنے ظالمانہ انداز میں دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے بادروں کی رکشا کی، ہم نے اپنے ثبوتوں کو ملک کی رکشا کے لیے، ہم نے اپنے ملک کے سپوتوں کو سینوں پر پتھر باندھ کر بارڈروں پر لگا دیا۔ ہم نے اپنے سپوتوں کو، اپنے قوم کو، دوسروں کو ہر طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور یہ مجبور، بے بس اور بے رحم قوم جو پوری دنیا کو، اپنے پرجا کو تباہ و برباد کرنے کے ناپاک کوششیں اور منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، مولا تو ان کے دماغ میں فالج ڈال دے، مولا ان کو اندھا کر دے، مولا ان کو نابینا کر دے، مولا ان کے جسموں کے خون کو ان کے جسموں میں جما دے، اور مولا تو ہمیں اپنے ظلم سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو نہ مسلط کر جو ہمارے ادھیکار اور حقوق کے بارے میں جن کو ترس نہ آئے اور جن کے دلوں میں تیرا خوف اور ڈر نہ ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔